الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه هداة الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک بار نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی فرما برداری اپنے محبوب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی اطاعت کے اندر پوشیدہ رکھتی ہے. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی. اور جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے قاصر ہے، وہ زندگی میں کتنے ہی بڑے بڑے کام کرے مگر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوا، اس کا نافرمان ہے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے ساتھ کچھ ضرورتیں، کچھ حاجتیں، کچھ خواہشات بھی پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہدایت کا ایک فرشتہ بھی پیدا کیا اور گمراہی کا ایک شیطان بھی پیدا کیا. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اسے سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے، اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے جو اسے غلط روی اور گمراہی کا مرتکب بنانے کی کوشش کرتا ہے. ان دونوں میں جو غالب آ جائے گا شیطان، وہ انسان اسی کے راستے پہ چل پڑے گا. تو یہ چند باتیں انسانوں کے ساتھ لگی ہیں. اس لیے آدمی حقیقت میں وہی آدمی ہے
جو کہ اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی اللہ و رسول کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، اور جس شخص نے اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کو اگر اپنا مقصد زندگی سمجھ لیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ان دو چیزوں میں ہمیشہ فرق رکھے کہ اللہ کی رضا جوئی، اس کے رسول کی غلامی، یہ اصل مقصد زندگی ہے، اور باقی چیزیں سب ذیلی طفیلی ہیں۔ تو ذیلی چیزوں کو اپنا محور زندگی بنانا یہ آدمی کی سب سے بڑی حماقت اور گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے کی تمہید ہے۔ اس لیے اب میں آپ کو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی اور اللہ اور رسول کی فرما برداری ہی کو اپنے لیے سب سے زیادہ ضروری قرار دیا، فاقہ کرتے رہے، اسی پر قائم رہے، جان کے لالے پڑ گئے، اسی پر قائم رہے، دولت ان سے چھن گئی مگر اسی پر قائم رہے، بال بچے بغاوت کر گئے مگر اسی پر قائم رہے، دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب گوارا ہے مگر دامن رسول کا چھوڑنا گوارا نہیں۔ عام حالات میں آدمیوں کو ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح سے سوچنا چاہیے۔ جب حالات اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں، گھروں میں آگ لگانے لگیں، بچوں کو معاذ اللہ ذبح کرنا لگیں، آبروؤں کو پامال کرنے لگیں، ایسے وقت میں کوئی بھی مسلمان تیار ہوتا ہے کہ معاف کر دو، یہ سب مت کرو، ہم ہندو ہونے کے لیے کافر ہونے کو تیار ہیں۔ اس وقت کوئی تیار ہوتا ہے؟ نہیں۔ مگر کیا بات ہے کہ نارمل حالات جب ہوتے ہیں تو آدمی کو بہکنا آسان ہوتا ہے، اور وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ عام نارمل حالتوں میں آدمی دولت کی لالچ قبول کر لیتا ہے، نارمل حالت میں جب اسے کوئی مصیبت اور دھمکی سامنے نظر آتی ہے تو کھٹ سے اپنا پیسرا بدل کر کے سیدھی راہ چھوڑ کر شیطان کی راہ پر آ جاتا ہے۔ ایسا نارمل حالتوں میں، اور نارمل حالت میں ایک داعی اور مبلغ اور راہبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب آدمی کے سامنے موت نظر آتی ہے تو اس وقت خدا خود لوگوں کی رہبری کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اب
آدمی کو اپنے نارمل حال میں زیادہ خوب پختگی اور دین کا تسلط ضروری ہو گیا، ورنہ وہی ہو جاتا جو ہوتا ہے۔ میں خود اس بات کا بارہا تجربہ کرتا ہوں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آیا کہ وقت آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ، حق پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنی مٹھی میں دہکتا ہوا انگارہ لے کر رہنا، ایسا مشکل ہو جائے گا۔ کسی وقت میں یہ سوچتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں، اور علماء کے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ریڈیو سے اعلان ہو گیا کہ دلی میں عید کا چاند ہو گیا؟ اب لوگ امام صاحب کے گلے پڑ گئے، اعلان کرو کل عید ہوگی، اعلان کرو کل عید ہوگی، اعلان کرو کل عید ہوگی۔ ارے ساری دنیا میں ہو رہا ہے، خالی مالیگاؤں میں نہیں ہوگا، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، اب یہاں کیوں نہیں؟ ماننا پڑے گا۔ امام صاحب نے سوچا ذرا سا اس وقت تقیہ کر لو کہ روزے سے رہیں، عید کی نماز پڑھا دیں گے۔ ایک امام صاحب کا حال میں نے سنا کہ انہوں نے اسی طرح عید کی نماز پڑھ دی، روزے سے تھی، اور عید کی نماز کے دوران ہی لوگوں کو پتہ نہیں کیسے پتا چل گیا کہ امام صاحب روزے سے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد، خطبے کے بعد امام صاحب سے کہا یہ کھائیے، کہ نہیں میں تو نہیں کھا سکتا، کہ کھانا پڑے گا، نہیں کھا سکتا، کھانا پڑے گا۔ وہیں امام صاحب کو پٹک کر کے لوگوں نے کھلایا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، یہ حق پر قائم رہنے ہی کا تو ثمرہ ہوا۔ تو جو آدمی دنیا میں آرام چاہتا ہے وہ حق کو چھوڑ دے، اور جو آدمی دنیا میں مصیبت کے لیے تیار ہے وہ حق پر قائم رہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ وقت ایسا آ گیا ہے۔ رفیقان گرامی، اب یہ تو میری تمہید ہوئی، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے بہت سے مسائل کو جانتا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسائل میرے ذہن میں نہ ہوں۔ تو اب ایک بات آپ سمجھ لیں، گناہ کو گناہ سمجھ کے جو کرتا ہے گناہ گار ہے، اور گناہ کو جو نیکی سمجھ کے کرتا ہے وہ کئی گنا گناہ گار ہے۔ اس لیے کہ گناہ کرنا گناہ، اور گناہ کو نیکی سمجھنا گناہ در گناہ در گناہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ شراب پینے والا گناہ گار ہے اور پیٹ پر کوڑے کھانے کا مستحق، لیکن شراب کو حلال سمجھ کے پینے والا کافر ہے، ایمان سے باہر ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا، گناہ گار ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ قبول کرے۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ نیکیوں سے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، مگر کفر کا کفارہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آدمی پھر سے ایمان لائے، اس کے علاوہ کوئی اس کا کفارہ نہیں۔ کہ آدمی سوچے کہ میں نماز پڑھ کر کے، خوب مال خیرات کر کر کے، حج کر کر کے میں اس کا کفارہ کر لوں گا، تو نہیں ہوگا۔ جہنم وہیں پر رکھے، جہاں تھی وہیں رہے گی اس کے پاس۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، یہ تو میں نے ایک مثال دی
مگر یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ ہر گناہ کا ہر گناہ کو کہ گناہ ہونے سے کے بارے میں آدمی کو شک ہو تو اس سے کافر نہیں ہوتا ہے، مگر اس میں گمراہی یا کسی طرح کی ہلکی سی بدعقیدگی کی بات ضرور آ جائے۔ جو چیز حرام قطعی ہے اس کو اگر حلال سمجھا تو کافر ہو گئے، لیکن جو چیز حرام قطعی نہیں ہے اگر اس کو حلال سمجھا تو کافر تو نہیں ہوئے، مگر سخت ترین گناہگار ہوئے اور گمراہی کے راستے کھل گئے۔ بدعقیدگی کے پھاٹک کے دروازے پھاٹک پر آپ کھڑے ہیں، جب نہ ہو کہ آپ داخل ہو۔ اس لیے اب کچھ تو حرام قطعی ہیں جیسے شراب، سور، خون، اس طرح کی چیز، اور کچھ چیزیں حرام قطعی نہیں ہیں مگر ہیں حرام۔ تو اب انہی مسائل میں سے تصویر کا حکم ہے کہ تصویر کے حرام ہونے کی حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً منقول ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تواتر سے ثابت۔ اب جب تصویر جاندار کی حرام ہے تو اس کو حلال سمجھنا بہت بڑا گناہ، سخت ترین گناہ۔ ایسے لوگ اب اس زمانے میں پیدا ہو گئے کہ تصویر کو اور آئینے کو ایک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئینے میں بھی تو عکس ہوتا ہے، آدمی خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، فرق صرف اتنا ہے پازیٹو نیگیٹو کا، اور تصویر میں بھی وہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے۔ تصویر جو ہوتی ہے وہ ایک باقاعدہ روشنی یا روشنائی یا کسی رنگ سے بنائی جاتی ہے، یا کسی پتھر یا کسی کاغذ کو کاٹ پیٹ کر تراش خراش کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے، یہ تصویر ہے۔ اور جو عکس کہتے ہیں پانی میں یا آئینے میں، اس میں کچھ بھی نہیں، بلکہ آدمی کی نظر یہ شعاع بصر یا ریز آف آئیز یہ نکلتی ہے، اور کیونکہ اس آئینے کا بیک سائڈ یہ جو اس کی آئینے کی سطح کے پیچھے بہت ہی لطیف شفاف پارا چڑھا ہوتا ہے، اس لیے وہ ریز جو گئی اور جا کر کے پلٹ آئی، سمجھ میں آئی بات؟ وہ گئی اور آ کے پلٹ گئی۔ تو میں نے آئینے میں کچھ نہیں دیکھا، بلکہ میری آنکھ سے جو ریز گئی تھی وہی میرے چہرے پر پلٹی، اور پلٹی ہے اس لیے یہ نیگیٹو، سمجھا؟ یوں پلٹ کر کے آتی۔ اور اگر ایسے نہ سمجھ میں آئے تو ایک آئینہ آڑا ترچھا کر کے اس طرح سے آپ یہاں پر رکھیے، ایک سائیڈ میں میں یہاں پر کھڑا ہوں اور ایک سائیڈ میں آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، آمنے سامنے آئینے کے نہیں، سائیڈ، تو میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے۔ اگر تصویر چھپی ہے تو دونوں نظر آنا، اور دونوں نہیں نظر آتا، میری نظر اس پر پڑی اور جو ٹوٹ کر کے ادھر گئی، ان کی نظر نہ پڑی اور ٹوٹ کے ادھر، ریز
کا یہ سارا کام ہے. اس لیے یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے کہ اس میں چھپتا ہے، اس میں بھی چھپتا ہے. پھر یہ کہ آئینہ کیا ہے؟ جب تک سامنے ہو تو کچھ نظر آئے گا، ہٹے تو نہیں نظر آتا. اور ٹی وی میں مر جاؤ تو 100 سال تک دیکھتے رہو تب بھی وہ آپ موجود ہیں. معلوم ہوتا کہ زندہ. کیا آپ قبر سے مشاہدہ کرا رہے ہو؟ عالم برزخ سے چلے آئے اس کھوپڑے میں؟ کہاں سے یہ سنا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ یہ قائم نہیں رہتا یہ غلط ہے. بلکہ اگر آپ ٹی وی میں ایک جگہ کوئی یعنی کوئی اس میں تصویر آئی وہیں پر قائم کر دیں تو ایک آدمی ایسے ہاتھ کر کے یوں کر رہا ہے مگر وہیں پر روک دیا تو ہاتھ یوں اٹھا ہوا دکھتا رہے گا. بس ایسے ہی دکھتا رہے گا جیسے ساکت. تو اگر یہ قائم رہنے والی چیز نہ ہوتی تو دیر تک ایسے ہی کیوں دکھتا؟ بہت سے لوگوں نے کھیل وغیرہ میں جب کوئی ایک گول پڑتی ہے یا کوئی ایک کو آؤٹ کرنے والا وہ ہوتا ہے تو اس وقت روک روک کر کے کئی مرتبہ دکھایا جاتا ہے. ہاں ریفلیکس کہتے ہیں. ریفلیکس یہ جو کیا جاتا ہے تو قائم ہوتی ہے کہ نہیں اس وقت؟ بس تو یہ دھوکہ ہے لوگوں کا. شیطان اسی طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارے لیے برائیوں کو ملمح کر کے خوبصورت دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس کو کرو. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کے ذریعے سے دین کے احکام پھیلانا یہ غلط طریقہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آدمی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کچھ شرابیوں جواریوں کو جمع کر کے ایک کاسینو اور ایک بار چلاوے اور کہے کہ ہم تبلیغ کرنے کے لیے بلائے گئے اور وہاں پر پھر کلمہ پڑھواوے اور یہ کرے وہ کرے. یہ تو اسلام کا طریقہ ہے کہ ہم نے کاسینو جوئے کے لیے نہیں کھولا ہے. ہم نے تو ان لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ان کو روزہ نماز سکھاویں. تو روزہ نماز تو پڑا رہ جائے گا اور آدمی ایکٹنگ ٹی وی میں دیکھتا رہے گا. یہی ہوتا ہے. اس لیے رفیقان ملت یہ ان سب چیزوں سے گریز رکھنا چاہیے. دین کبھی بے دینی کے راستے سے نہیں پھیلا. دین ہمیشہ سیدھے راستے سے پھیلا. غلط طریقے سے دین کو پھیلایا نہیں جاتا بلکہ سیدھی راہ سے دین کو لوگوں کو سمجھایا جائے گا. اب کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اس زمانے میں دین کی اشاعت ٹی وی کے اوپر موقوف ہے اور یہ ایک ضرورت ہے اس لیے اس کو قائم ہونا چاہیے. میں نے ان لوگوں سے پوچھا ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں؟ شریعت میں ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ناجائز چیز آدمی کے لیے رخصت کے درجے میں آتی ہے. ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر آدمی کا دین بچانا، جان بچانا، مال بچانا، عزت بچانا محال ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اسی اعتبار سے یہ ضرورتیں آدمی کے ساتھ لگتی ہیں. اب مثلا یہ سمجھو، آدمی پیاسا ہے، ایک کمرے میں بند،
جیسے جیل خانے میں بند کر دیا گیا. وہاں صرف اور صرف شراب کی ایک بوتل ہے, پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں, اور جان نکل رہی ہے, پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے, اگر نہ پیے تو جان چلی جائے. تو اس وقت شریعت نے اس کو اجازت دے دی. کیا اجازت دی؟ کہ پی لو, جان بچاؤ. جان بچانا فرض ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ نہ پی اور مر گئے تو گناہگار مرو گے. یہ خودکشی کے حکم میں ہوگا. سمجھ گیا؟ یہ دین بچانا ضروری ہو جائے. جیسے حلق پر کسی نے خنجر رکھ دیا اور کہا کہ کہو بولو کہ یہ درگی ہمارا دیوتا اور ہمارا خدا, بولو, اور نہیں تو ابھی اتاریں گے. تو اس وقت آدمی بول سکتا ہے اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میری گردن کٹ جائے گی یا میرا ہاتھ کٹ جائے گا یا میری آنکھ پھٹ جائے گی. یہ اگر یقین ہو جائے تو اسے کفر کا کلمہ اس شرط پر پڑھنا جائز ہے کہ دل میں ایمان مضبوط ہو. سمجھ آئے گا؟ ہاں, لیکن دل ہی پھٹ چکا ہو گیا تب تو ایمان بھی چلا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دل ایمان پر جمع رہے اور زبان سے جان بچانے کے لیے پڑھ لیں تو رخصت. اور اگر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا, تجھے جو کرنا ہے کر, اور اس میں اس کی جان چلی گئی تو اسے ڈبل ثواب ملے گا. اب دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آیا؟ دین بچانے کے معاملے میں بہتر ہے کہ جان دے دے, اور جان بچانے کے معاملے میں بہتر ہے کہ جان بچا, اور نہ بچائی جان تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں, وہ گناہگار تھا. تو جان بچانا تھا اس وقت, اور یہاں پر ایمان بچانے کا مطلب. تو اس لیے دونوں کو فرق سمجھ. تو یہ مجھے بتانا ہے کہ جب ضرورت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کام ناممکن ہو جائے. تو میں تو ٹی وی میں ضرورت نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اگر یہ ضرورت ہے تو یہاں پر تو سارے مدرسے چل رہے ہیں, دین کا کام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتابیں موجود ہیں, اس سے دین, لٹریچر پڑھے جاتے ہیں گھروں میں, واعظ جلسے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں. بغیر ٹی وی کے کیا دین نہیں سمجھا جا سکتا؟ تو ضروری کہاں ہو اور ضرورت کہاں ہو؟ اگر یہ ضرورت ہے تو تمام مدرسے گرا دو, کتابیں جلا دو اور جلسوں کو پھونک دو, تب کہو کہ ہاں اب اس کے بغیر کام نہیں چلے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ ٹی وی کوئی ضرورت نہیں, ختم. آپ کو اگر گھروں میں دین کی تعلیم علماء سے لینی ہے تو اس کا طریقہ آڈیو کیسٹ بھی, اس کا طریقہ آڈیو کیسٹ ہے. اس میں نہ فوٹو نہ لوگوں کی ایکٹنگ اور نہ اور کچھ, آواز آتی ہے اور آواز ہی آدمی کو علم دیتی. اس لیے چاہیے یہ کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس طریقے کی غلط کاریوں میں نہ پڑے. اصل میں قرآن مجید میں فرمایا شیطان تمہاری خواہشات
کو خوب مزین کر دیتا ہے تو تم انہی خواہشات کے درپے ہو جاتے. تو اب ہم کو آپ بھلے کہیے کہ یہ دقیانوسی لوگ ہیں، مگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو بزرگوں کا کیا ہوا دین اور طریقہ آیا وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور جو ہم لوگوں نے سمجھا دیکھا آپ لوگوں میں وہ نہیں. ہم نے جو بزرگوں میں دیکھا وہ ذریعہ نجات، اور اب جو ہو رہا ہے اس کی کون گارنٹی دینے کو تیار. ایک اعتراض اس موقع پہ یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ صاحب آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور حج کرنے گئے وغیرہ وغیرہ، تو پاسپورٹ بنوایا کہ نہیں؟ تو اس میں فوٹو لگا کہ نہیں؟ تو جائز کیا کہ ناجائز؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے ناجائز. میں شریعت کو اپنی بڑائی کے لیے بدل نہیں. میں اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرنا اچھا سمجھتا ہوں، اور شریعت کی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا رکھنا یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے اس گناہ کو عفو درگزر فرمائے. تو رفیقان ملت، یہ ایک پوری تفصیل ہو گئی. اور پھر اب اس وقت کی ٹی وی کے احوال آپ کو بتاؤں. یہ ایک پریس ہے جس میں آپ اپنی دکان کا لیبل چھپوا لیں، یہ اپنے جلسے کا پوسٹر چھپوا لیں، وہ ایک رنڈی کا ناچ چھپوا لیں، وہ شراب خانے کا ایڈورٹائزمنٹ چھپوا لیں. یہ تو ایک کیا ہے، ایک پریس کی مشین ہے جو جیسا چاہے ایک بزنس ہے ویسا چھپوا ہے کہ نہیں. تو اب یہ جتنے ٹی وی چینل ہوتے ہیں یہ سب کرائے پر چلنے والی مشینیں ہیں. آپ 1 گھنٹے کے لیے بک کروا لیجئے، کوئی نہیں جانتا کہ کئی منٹ کے لیے بک ہوا ہے، کئی منٹ کے لیے انہوں نے بک کرایا، کئی منٹ کے لیے انہوں نے. اس لیے آپ کو تو پتا نہیں، اس میں اچھی آوازوں کے ساتھ ساتھ کفری کلام بھی سننے کو آ جاتے ہیں، اور آپ کے گھروں میں یہ سب چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ مجھے یاد آتا ہے کہ حضور مفتی اعظم قبلہ ایک بار کسی شادی میں بمبئی گئے تھے. تو اس شادی میں وہ لوگ ایک ریکارڈ بجا رہے تھے کچھ دوسری طرف، مگر وہ ایک گانا پتہ نہیں کفری کلام پر مشتمل تھا کہ بے خودی میں خدا کہہ دیا میں نے، اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسے سب کچھ گانا تھا. مفتی اعظم قبلہ پوچھتے ہیں یہ کہاں بج رہا؟ کہ ارے فلانے صاحب کے گھر پہ. بلوایا، یہ تمہارے گھر پہ یہ گانا بجا کفری؟ ہاں. سب سے پہلے تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب سب استغفار پورا کرایا، اب کہا کہ جا اپنی بیوی کے لیے، اس سے کلمہ پڑھوایا، وہی نکاح، تجدید نکاح وہی. اور فرمایا کہ خبردار آئندہ اس طرح کے کفری کلمات پر مشتمل کوئی گانا ہو یا کچھ بھی ہو کبھی نہیں.
نہ سنو گے نہ بجواؤ. تم نے یہ بجوایا ہے, تمہارے حکم سے یہ گانا چلا, اس لیے تمہارے اوپر یہ کفر عائد ہے. تو ایسے علماء حق دنیا سے ناپید. اگر کوئی کہتا ہے کہ ارے یار ان لوگوں نے تو جینا دوبھر کر دیا, نئے نئے ملا, نیا نیا فتوا, حالانکہ یہی اصل فتوا. میں نے مفتی اعظم قبلہ کے ساتھ جب بھی سفر کیا, راستے میں اگر کہیں کوئی مندر بھی دکھ جاتا تو آپ آنکھ بند کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا لا نعبد الا ایاہ, یہ ضرور کرتے. کئی بار اس کو پڑھا کرتے تھے. یعنی ایک کفری علامت دیکھ لی تو اپنے کلمے کی شہادت کہ میں اگرچہ یہاں سے گزر رہا ہوں مگر اس کو میں پسند نہیں کرتا. تو اس لیے گناہوں کو ناپسند کر یہ ضروری. آپ لوگ بوڑھے بھی ہیں, ان میں جوان بھی ہیں. بوڑھے لوگ میرے جیسے لوگ اب قبرستان کے قریب ہیں, یہ لوگ اپنی فکر زیادہ کریں, مگر جوان لوگ اب آنے والی نسلوں کے یہ کھمبے ہیں, اور انہی کو یہ لوگ جو راستہ اختیار کریں گے ان کے پیچھے والے اسی راستے پر کچھ ترقی سے چلیں گے. اگر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تو ایک بالش کی انہوں نے غلطی کی تو 2 ہاتھ کی غلطی وہ کریں. اس لیے اب ذمہ داری جوانوں پر زیادہ عائد ہے, وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں. یاد رکھیے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برائی کو صرف برائی سمجھ لینے سے کام نہ چلے گا, بلکہ اپنے معاشرے کو بچانا بھی پڑے گا. اب حدیث سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم کے با اثر لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو سنبھالیں اور ان کو سیدھی راہ پر چلائیں. پیچھے چلنے والوں کو آزاد نہ چھوڑیں, ان کو اچھی راہ بتائیں اور اس پر چلائیں. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک 2 تلہ کشتی ہے, اپر کلاس دیکھ, اس کشتی میں نیچے والے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر آتے, ڈول رسی سے دریا سے پانی کھینچتے اور اپنے لیے لے جاتے. اوپر والوں نے کہا کہ تم لوگ آتے ہو پانی کھینچنے, یہاں کیچڑ کر جاتے ہو, مت آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی اب کچھ سوچیں گے. ان لوگوں نے کلاڑی بسلا لیا اور اندر کھدائی شروع کر. اوپر والوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ لوگوں کو پانی لینے میں, ہم پانی لینے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہم لوگ اپنا کنواں تیار کر رہے ہیں, اسی میں سے پانی نکال. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر اوپر والے ان کا ہاتھ نہ پکڑیں اور انہیں کنواں بنانے سے نہ روکیں تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا سب؟ تو فرماتے ہیں یہی مثال ہے کہ اگر پیچھے والوں کو آگے والے گناہوں سے نہ روکیں تو اللہ کا عذاب جب آئے گا تو سب پر امٹ کر آئے گا. یہ نہ سوچا جائے کہ ہم تو بچے رہے, ہم نے تو کنواں تیار نہیں کیا, مگر کنواں تیار کرنے سے راضی تو تھے,
اگر ناراض ہوتے تو روکتے، تو جب تم گناہ کرنے پر راضی ہو ان کے تو پکڑے نہیں جاؤ گے۔ اس لیے اپنے بچوں اور اپنے معاشرے کے نونہالوں کو صحیح راہ پر چلانے کی ذمہ داری ہر بڑے پر ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کان آئیں کھینچ کر، بلکہ چمکار کر کے بھی، اور جب ضرورت پڑے تو گوشمالی کر کے بھی۔ اس طرح سے دین اسلام کو آپ پھیلائیں، معاشرے کو عمدہ کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے، کامیابی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ دن کرنے کے بعد کامیابی نہیں ملی، کیا کریں، طبیعت بیٹھ گئی، کامیابی مل ہی نہیں رہی ہے، چھوڑو اب یہ کام نہیں کریں۔ یہ غلط ہے، ہماری ذمہ داری کامیابی نہیں۔ میرے استاد العلماء حافظ الملت والدین فرماتے تھے کہ ہماری ذمہ داری کام کرنا ہے، کامیابی یہ اللہ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ فرمانے لگے کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے کام نیکی کا شروع کیا کامیابی کی نیت سے، تو اس کے اخلاص میں کمی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ کام کی نیت سے شروع کرے، بس۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں اتنے ہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، فتاوی رضویہ جلد 12 میں سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت والرضوان نے فروغ اہل سنت کے لیے بہترین منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس میں آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ حمایت مذہب و رد بد مذہبہ میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ الحمدللہ اسی سمت پیش قدمی کرتے ہوئے جماعت رضائے مصطفیٰ مالیگاؤں کے زیر اہتمام البرکات ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں مذہب اہل سنت و جماعت و مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت اور دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، مودودی جماعت اسلامی وغیرہ گمراہ جماعتوں نیز ذاکر نائک اور طاہر القادری وغیرہ کے رد میں مضامین و کتابیں تیار ہوں گی اور تقاریر ریکارڈ کی جائیں گی۔ اس طرح آسان زبان میں لٹریچر، پمفلیٹ اور آڈیو سی ڈی تیار کر کے سارے ملک میں پھیلائی جائیں گی۔ اس سلسلے میں علماء کرام کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ اپنی پسند کے مطابق عنوان کا انتخاب کر کے گھر بیٹھے مضامین لکھ کر سینٹر کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے مضمون نہ لکھ سکیں تو آپ کسی بھی شہر میں ہوں، تیار مضامین آپ کو بھیجے جا سکتے ہیں، اور فون و انٹرنیٹ وغیرہ جدید ذرائع کے توسط سے گھر بیٹھے آپ کی آواز میں تقاریر ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ آپ جتنی ریکارڈنگ کرنا چاہیں اتنے مضامین آپ کو فراہم کیے جا سکتے ہیں، جس کے تمام اخراجات سینٹر برداشت کرے گا، اور آپ کی خدمت گزاری کا موقع پا کر بیش بہا ہدیہ خواہ بشکل نذرانہ بھیجنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ مزید تفصیل کے لیے بذریعہ فون رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ فون نمبر نوٹ کر لیں: 8055009181